بالکل یہ مسئلہ آپ کی جو بات ہے نا یہ ہے تو مطلب بہت متاثر کن خوبصورت. اس سے پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پھر اس متن کے فہم میں پھر اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے انسانوں میں. کنفرملی جو میں بتاؤں آپ کو اختلاف سمجھنے، اختلاف کے لیے محل اختلاف درکار ہوتا ہے. متن کس جگہ پر یہ پرابلم پیدا کرتا ہے؟ جب آپ اپنی اس پوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں نا، مطلب قرآن مجید کے ریفرنس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو مطلب سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہوتے ہیں انسان، اور غلط فہمی کو دور کرنا کیا پرابلم ہے؟ مطلب اختلاف فہم کو ایک مستقل قدر بنا دینا یہ بہت خطرناک چیز ہے. وہ بن جائے گا نا سب قدر اس وقت جس وقت متن اس چیز کو الاؤ کرے. اب آپ غور کریں اس بات پر. مطلب قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ماتن کے مقصود کو، متکلم کے مقصود کو جب بھی آپ فوکس کریں گے تو ماتن نے خود بتا دیا ہے، متکلم نے بتا دیا ہے کہ اس میں دو طرح کے آیات ہیں. ٹھیک ہے، محکمات اور متشابہات. آپ جانتے ہیں محکم کہتی اس کے ہیں جو کثرت معنی کا حامل ہوتا ہے نہ متحمل ہوتا ہے. وہاں محکم ہوگا ہی، وہ محکم کہتے ہی اس کو ہیں بالکل جو کثرت معنی کا حامل ہوتا ہے نہ متحمل ہوتا ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب سوری ابھی آپ کی بات میں تو اس میں بھی جو اختلافات ہوتا ہے نا، حالانکہ ڈیفینیشن یہی کی گئی ہے تفسیر، اصول تفسیر میں، اور جو آپ اس کے باوجود اب جو اس میں اتنے آراء اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ کیا انحراف ہے؟ اس لیے کہ وہ آراء کو آپ نے الاؤ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید پر حاشیہ نگاری ممکن ہے. صحیح صحیح. اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، ورنہ قرآن مجید نے مطلب محکم کے لیے تو کوئی ایشو نہیں پیدا ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگلا مرحلے پر جو اگلی بات ہے جس میں اختلاف کی پوری گنجائش نے پوری عمارت کھڑی کی ہے وہ متشابہات ہے. متشابہات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز متشابہ ہوتی ہے نا اس کا معنی اور مدلول متعین نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کے معنی اور مدلول کو متعین کرنے کے لیے آپ کو کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے. وہ جو تعویل آپ کرتے ہیں وہ معول ہوتا ہے معنی. ٹھیک صحیح. یعنی متشابہ کو پہلے معول بنانا ہے اور معول بنانے کے بعد اب جو معنی سامنے آئے ہیں یہ یقینی نہیں ہے، یہ ظنی ہے. متشابہ نہ ظنی ہے نہ حتمی ہے، یقینی ہے. متشابہ تو متشابہ ہے، وہاں تو محل شک ہی نہیں ہے، وہ تو مطلب اشتباہ ہی ہے وہاں پر. صحیح. وہاں کوئی معنی کوئی جہت متعین نہیں ہوتی. متشابہ کے اصول کے متشابہ کہتی ہے اس کو ہیں جس میں کوئی ایک معنی کا تعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب تک نہیں ہوتا متشابہ ہے. جب آپ نے اس متشابہ میں کسی معنی کو متعین کرنا ہے تو آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے. جب آپ تعویل کرتے ہیں تو اب معنی متشابہ نہیں رہے، اب وہ کلام معول معنی ہو گئے ہیں. اب معنی معول ہو گئے ہیں، یہ معنی ظنی ہے. صحیح. اچھا محکم میں جو معنی وہ ظنی نہیں، وہ تو کسی معنی میں بھی ظنی نہیں ہے. محکم کے معنی تو پرابلم ہی نہیں نا. متشابہ کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ متشابہ کو پہلے معول بنانا پڑتا ہے. معول جب کوئی معنی معول ہو جاتے ہیں تو یہ معنی ظنی ہوتے ہیں، ان کے متعلق یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعتاً متکلم کا مقصود ہے یا نہیں ہے. اور متکلم نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جانا. لیکن اس متکلم نے رسا یہ بھی کہا ہے نا کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں متشابہن، یعنی پورے قرآن کے بارے میں ایک آیت، ایک جگہ آتی کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت. اس سے ایسا لگتا ہے کہ ساری آیتیں محکم ہیں. جو دیکھیں ایک چیز کو جہاں کوئی چیز جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے نا، جس کانٹیکسٹ میں آئی اس کانٹیکسٹ سے اٹھا کر اسے کسی دوسری جگہ پر لے جا کر اس کے ساتھ تقابل کرنا ممکن نہیں ہوتا. صحیح. مطلب ایک سیاق کلام میں ایک بات آ رہی ہے، وہاں اسی سیاق کلام کے اندر وہ معنی لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. اب اگر آپ نے وہاں پر اس لفظ کو اس لغوی معنی سے نکال لیا اور اصطلاحی معنی کیا تو آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی. صحیح. دیکھیں مشکل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی متن کا قاری ہونا ایک کوالیفیکیشن ہے.
اگر آپ اس متن کے قاری ہونے کو کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ متن کے قاری نہیں ہیں. قاری نہیں ہے. صحیح کہا. بالکل. وہ ایک پری ریکویزٹ کوالیفیکیشن ہوتی ہے. بالکل. وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ متن کے قاری بنیں گے. جی. اب پرابلم وہاں آتی ہے کہ جہاں آپ متن کے وہ پری ریکویزٹ کوالیفیکیشن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. نتیجے کے طور پر آپ کے سامنے وہ اس پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں جن کی طرف آپ نشاندہی فرما رہے ہیں. صحیح. حضرت صاحب جیسے قرآن میں ہے نا کہ وہ اتم الصیام الی اللیل، سمجھ رہے. اب اس میں جیسے ہم جب وہ الہ وغیرہ کر کے اب اس میں جو آپ کے یہاں اختلاف ہو گیا، حالانکہ بالکل محکم آیت ہونے چاہیے، اس کے ایک ہی مفہوم متعین ہونا چاہیے. اب جو اس جیسی آیتوں میں اختلاف، تو اس کی وجہ آپ کیا وہ روایات ہیں یا انہوں نے اس تفسیر کا جو معنی متعین تھا اس سے انحراف ہے؟ جو دیکھیں کوئی ایسا پرابلم یہ ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب اتم الصیام الی اللیل ایک ایسا بیان تھا جو صرف شیعہ اور سنی بننے کے بعد ہی ہمارے ہاں یہ اختلاف کی شکل اختیار کیا ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی تھی. جس وقت فرقہ واریت وجود میں آتی ہے نا تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے فرقہ واریت میں جو آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ کو کسی ایک جہت کی طرف لے جاتے ہیں. صحیح. مطلب ہمارے ہاں جتنے بھی اختلافات کی بنیادیں بنی ہیں نا یا جن علوم کی طرف ہم آباد دور میں متوجہ ہوئے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے فرقہ وارانہ ذہن کو مطمئن کر سکتے تھے ہم انہی کی طرف متوجہ ہوئے. اور وہ بھی وہاں مداخلت کی ہے جہاں تھوڑا سا امکان ہمیں نظر آیا ہے، تھوڑا سا امکان نظر آیا ہے. ورنہ امہ میں ایسے امہ کا مجموعہ علیہ کے طور پر تم تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ سورج سامنے نظر آ رہا ہو تم تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہے گا. مطلب 1400 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے 1400 سال کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ رکوع جو ہے وہ قیام سے پہلے کرنا ہے. جی. مراکش سے انڈونیشیا تک کروڑا انسان مطلب اس 1400 سال میں آئے اور مر گئے. کسی نے بھی آج تک اس میں اختلاف نہیں کیا کہ رکوع کو انہوں نے کہا ہو کہ سجدے سے قیام سے پہلے کرنا ہے. اور آج تک 2 سجدے نہیں ہوئے. دو سجدے ہوئے ہیں اور 3 کبھی نہیں ہوئے، ایک کبھی نہیں ہوا. مطلب جو امم مسلمہ کا مجمع علیہ تھا اس میں جس حد تک امکان تھا مطلب آپ آئیڈینٹی کرائسس کے ریفرنس میں وہ ہم نے اپنے طور سے ضرور. لیکن ایسا الی اللیل میں تو وہ ہے نا، یعنی اس میں تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ بھائی 15 یعنی الی جو ابتدائی غایت والا ہے یا انتہائی غایت والا ہے. اس پہ آپ امت کا یعنی حضور سے لے کر آج تک کا مجمع علیہ تو نہیں ہے نا. اس میں تو اختلاف کی گنجائش بہرحال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جس وقت اس سے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب اس میں کہ الہ کا یہاں پر فرق جو ہے وہ ابتدا کا ہے یا انتہا کا ہے. یہ فرق تو اس دور کی مقولات اس دور کی علمی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. اس دور کی علمی جتنے علمی مقولات یا علمی مسائل تھے ان میں موضوع بحث ہی نہیں بنائی ہے. تو ان کے لیے تو بالکل واضح بات تھی نا. یہ تو بعد میں جو عجم میں عربی اسلام آیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑی. میں یہی یہاں عجم میں صرف عجمی اسلام نہیں آیا. مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا ہے کہ جب یہاں تک بات پہنچی ہے اس وقت تک ہم مسلم معاشرت 3 حصوں میں بڑھ چکی تھی. صحیح. اب انہیں اپنی حدود کو طے کرنا تھا. صحیح. اور اس حدود کو طے کرنے کے لیے کیونکہ مذہبی اساس رکھتے تھے اپنے انہوں نے ہر فرقے نے اپنے اساس مذہبی رکھی تھی تو اس لیے کسی نہ کسی درجے میں انہیں مذہب میں جا کر کوئی مداخلت کرنی پڑی ہے. بہت شکریہ اور صاحب آپ نے تفسیر علم تفسیر اور اس پہ آپ کی جو معروضات ہے اور اس کے جو نتائج نکلتے بہت تفصیل سے بتا. اب